جب ہم سورہ بقرہ کے معجزے کے بارے میں بات کرتے ہی ہیں تو آج کیوں نہ آپ کو اس سچے معجزے کی بات بتاؤں، اس کے بارے میں کیوں نہ بتاؤں جو خود اللہ پاک نے اسی صورت میں بیان فرمائی ہے، اور جس معجزے اور قصے کا ذکر یہاں آیا اسی وجہ سے سورہ کا نام البقرہ پڑا۔ آج ہم جانیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ جب بھی آپ اس پیاری سورت کی تلاوت کریں یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں اور پڑھنے میں سکون محسوس ہو۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک کریں۔ معلومات نہ صرف آپ کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہت قیمتی اور علم افروز ہیں، تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرے، ہماری زندگیوں میں سکون اور رحمت نازل فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے روحانی سکون اور رہنمائی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان قتل ہوا اور لوگ اس قتل کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ہر ایک دوسرے پر الزام لگا رہا تھا لیکن سچ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی غلط فہمی اور خوف کی وجہ سے حق چھپ سکتا ہے۔ اب آئیے اصل واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے۔ ان کے درمیان ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قاتل کون ہے۔ ہر شخص دوسرے پر الزام لگا رہا تھا، کوئی سچ بتانے کو تیار نہیں تھا اور قاتل اپنا جرم چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو قرآن یہاں ایک بہت گہری بات بتاتا ہے۔ اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جسے تم چھپا رہے ہو، یعنی انسان لاکھ چھپائے سچ اللہ کے سامنے نہیں چھپتا۔ دشمن پیٹھ پیچھے کتنی بھی آپ کو تکلیف پہنچائے لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں چھپ سکتا، وہ بالآخر سامنے آ ہی جاتا ہے اور ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اس معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کا حکم سنایا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہوں۔ اب یہاں اصل امتحان شروع ہوا۔ اگر وہ فوراً اللہ کے حکم پر عمل کر لیتے تو کوئی بھی گائے کافی تھی، لیکن انہوں نے خود اس مسئلے کو پیچیدہ بنا لیا۔ انہوں نے سوال پر سوال شروع کر دیے۔ گائے کی عمر کیا ہو، رنگ کیسا ہو، کام کاج کرتی ہو یا نہ کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر سوال کا جواب دیتا گیا، یہاں تک کہ گائے کی خاص نشانیاں بتا دی گئیں، نہ بہت چھوٹی نہ بہت بوڑھی، رنگ صاف پیلا، کھیتی باڑی میں استعمال نہ ہوئی ہو، بے عیب ہو۔ اب ایسی گائے ملنا بہت مشکل ہو گیا۔ آخرکار وہ گائے ایک یتیم لڑکے کے پاس ملی اور اس کی قیمت بہت زیادہ دینی پڑی۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اطاعت میں تاخیر کی۔ آخرکار گائے ذبح کر دی گئی۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ اس گائے کا ایک حصہ مقتول کی لاش کو لگاؤ۔ جیسے ہی ایسے کیا گیا اللہ کے حکم سے وہ مردہ شخص زندہ ہوا۔ اس نے صاف صاف قاتل کا نام بتایا اور فوراً وہ دوبارہ مر گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ یہ زندہ ہونا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ صرف حق ظاہر کرنے کے لیے تھا، اور اسی گائے کی وجہ سے اور اسی قصے کی وجہ سے سورہ کا نام البقرہ پڑا۔ بقرہ کی میننگ ہے کہ گائے۔ تفاسیر کے مطابق قرآن نے نام نہیں بتایا۔ قاتل اسی خاندان کا ایک قریبی رشتہ دار تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بھتیجا اپنے چچا کا قاتل تھا۔ کیوں قتل کیا اب یہ جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ تفصیل قرآن کا حصہ نہیں جو اب میں آپ کو بتاؤں گی، بلکہ مفسرین کی بیان کردہ روایات ہیں، کیونکہ اصل سبق ناموں میں نہیں بلکہ پیغام میں ہے، اور وہ پیغام یہ ہے اللہ کا حکم سادہ ہو تو اس میں پیچیدگی نہ ڈالو۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کام کے پیچھے اللہ پاک کی کیا حکمت ہے، بس اللہ کی رضا میں راضی رہو اور اللہ کا حکم مان لو تو ہی آپ کے لیے بہتر ہی ہے، ورنہ آپ خود اپنے لیے مسائل بڑھاتے ہیں۔ اطاعت میں تاخیر آزمائش کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اللہ چاہے تو مردہ کو زندہ کر کے بھی سچ ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ بھی کہ کوئی گناہ کوئی جرم اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اسی عظیم معجزے کی وجہ سے اللہ نے اس سورت کا نام رکھا سورہ البقرہ، یعنی گائے والی سورہ۔ اب جب بھی آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو یہ واقعہ یاد رکھیں اور دل میں یہ یقین تازہ کریں کہ اللہ کے حکم میں ہی آسانی اور نجات ہے۔ اب ذرا تفصیل سے آپ کو بتاتی ہوں تاکہ واقعہ آپ کو اور دلچسپ لگے اور یہ پتہ چلے کہ اس نے ایسا بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیوں کیا اور قتل کر کے لاش کو کدھر کیا۔
قرآن کا اصلی بیان یہ ہے کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب بنی اسرائیل نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور لوگ آپس میں اس قتل پر جھگڑ رہے تھے اور قاتل کا علم سب کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے ان کے چھپانے کی کوشش اور کنفیوژن کو سامنے لانے کے لیے واقعہ بیان کیا۔ روایت اور تفسیر ابن کثیر کا بیان۔ اسکالرز کے مطابق قرآن کی آیت کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے، ایک آدمی جو بنی اسرائیل میں رہتا تھا، وسیلہ اور دولت اس کے پاس تھی اور اس کا صرف ایک نیفیو تھا، یعنی بھائی کا بیٹا، ایک ہی بھتیجا تھا جو اس کا وارث تھا، یعنی اس مقتول کے بعد وہی وارث بنتا۔ لیکن اس بدبخت بھتیجے نے مال جلدی پانے کے لیے اپنے انکل کو مارا۔ دیکھیں، یہ وراثتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کی شروع سے ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ انہی ملکیتوں کی وجہ سے آج تک لوگ جھگڑتے ہیں۔ چلیں، اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا، پھر رات میں اس آدمی کی لاش کو کسی اور انسان کے گھر کے باہر رکھ دیا تاکہ دوسرے انسان پر الزام لگ سکے۔ اگلی صبح جب لوگ لاش دیکھ کر گھبرا گئے تو بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم اس قتل پر ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ اس لیے انہوں نے ڈیسیژن لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچائی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو روایت ملتی ہے، یہ قتل وراثت کے چکر میں ہوا تھا، یعنی وہ بھتیجا جو مال جلدی پانا چاہتا تھا، اس نے اپنے انکل کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بقرہ یعنی گائے قربانی کرو۔ اس پر لوگوں نے بہت سوال کیے اور مشکل بنتی گئی جب تک انہوں نے وہ گائے ڈھونڈ لی جو اللہ نے بتائی تھی۔ پھر اس گائے کو قربانی کر کے ان کے حصوں کو مردے پر لگایا گیا۔ اس مردے کو اللہ نے ایک چھوٹے وقت کے لیے زندہ کر لیا تاکہ وہ خود بتا دے کہ کس نے اسے مارا۔ وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے ہی بھتیجے کا نام بتایا، پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ تو اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ قاتل کا راز سامنے آئے اور اللہ کی قدرت کی نشانی یعنی اصل میریکل، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے سورہ بقرہ کا، وہ سب کو نظر آئے۔ یعنی اصلی بات یہ ہے کہ قرآن میں قتل کا ذکر ہے اور اللہ نے اس واقعے کو یہ سبق سکھانے کے لیے بیان کیا کہ اللہ کی نشانیاں، میریکلز اور حق ہمیشہ سامنے آتے ہیں جب ہم اللہ کے حکم کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا سورہ بقرہ کا وہ سچا اور حیران کن معجزہ جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم میں سوال کم اور اطاعت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ جب چاہے تو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے اور چھپی ہوئی حقیقت کو بھی سب کے سامنے لے آتا ہے۔ آج اگر ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیں تو وہ ہماری زندگیوں کے سب سے الجھے ہوئے معاملے خود بخود آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اپنوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ سب کی محبت قرآن پاک سے بڑھے، پڑھنے میں سکون آئے اور جو واقعہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ اس کا اصل قصہ کیا ہے۔ اور قرآن کے ایسے ہی سچے دل کو چھو لینے والے واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچا تعلق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔